برادران ملت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے وہ ان قریب ہے اور شروع بھی ہو چکا ہے۔ تو حضرات محترم، اس محرم الحرام میں جو جنگ ہوئی، کربلا کی جنگ، تو وہ جنگ کیوں ہوئی، وہ غزوہ کیوں ہوا، آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کربلا میں جنگ کیوں ہوئی، کس بنیاد پہ ہوئی، کس وجہ سے ہوئی۔ تو حضرات محترم، اور کیسے ہوئی، آج کی اس ویڈیو میں اس بات کو جانتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہمارے اور آپ کے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد خلافت کے منصب پر حضرت ابو بکر صدیق فائز ہوئے، جو خلیفہ اول ہیں۔ آقا کے بعد سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، امام حسین کے بابا جان حضرت علی، جو داماد پیغمبر بھی ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی بھی ہیں، وہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت کے منصب پر صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فائز ہوئے خلافت کے منصب پر۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس منصب پر فائز ہوئے، تقریباً انہوں نے 20 سال تک، تواریخ میں بیان کیا گیا ہے، روایات میں، خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، حکومت کری، پوری سلطنت اسلامیہ کے امیر ہوئے، امیر المؤمنین۔ ان کے بعد فتنہ شروع ہوا۔ ان کا بیٹا جو تھا یزید، حضرت امیر معاویہ، مطلب جو اتنے برس تک، اتنے وقت تک، اتنی طویل ٹائم تک جنہوں نے خلافت کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے حامی زیادہ ہوں گے، ان کی بولی بولنے والے زیادہ ہوں گے۔ تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد یزید اس منصب پر فائز ہوا۔ یزید جو بڑا ظالم و جابر تھا، ایسی اسلام کی دھجیاں اڑائی تھی یزید نے، ایسی دھجیاں اڑائی تھیں کہ لوگ اپنی ماں اور بہنوں سے نکاح کر رہے تھے، شراب عام ہو گئی تھی۔ وہ شراب جو حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے میں لوگ چھپاتے تھے، ڈرتے تھے کہ اگر شراب پی لی تو ہمیں اتنی سزا ملے گی، اتنے کوڑے پڑیں گے، ان کے دلوں میں خوف ہوتا تھا کوڑوں کا، سزا کا، لیکن کھلے عام شراب پی جا رہی تھی۔ اور یزید جو تھا، کھانے کا بہت بڑا شوقین تھا، ہر روز نئے نئے جانور ذبح کرواتا تھا، کھاتا تھا، اور خوبصورت لڑکیوں کو بارگاہ خلافت میں لا کر مجرے کرواتا تھا۔ ایسی بہت برا ماحول بنا رکھا تھا، بہت بڑی اسلام کی بہت بڑی دھجیاں اڑا رکھی تھیں۔ تو جب یہ منصب پر فائز ہوا خلافت کے، تو مدینے والوں کے پاس، مدینے کے گورنر تھے حضرت ولید بن عقبہ،
ان کے پاس اس نے خط لکھا کہ حسین ابن علی سے میری بیعت لے لو۔ اور بھی صحابی رسول تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، مطلب جو طویل عمر کے تھے، ان سب سے پہلے کہا کہ حضرت امام حسین ابن علی سے میری بیعت لینا۔ تو ولید بن عقبہ جو مدینہ منورہ کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھا، بلایا، جو گورنر ہاؤس تھا مدینہ کا، وہاں پہ بلایا گیا امام حسین کو۔ امام علی مقام تشریف لے گئے، تنہا اندر بلا کر حضرت ولید بن عقبہ جو صحابی رسول ہیں، مدینہ کے گورنر تھے، انہوں نے کہا وہ امام حسین یزید کی آپ بیعت کر لیں، وہ خلافت کے منصب پر فائز ہو چکا ہے، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ سب جانتے تھے کہ یزید کتنا بڑا ظالم و جابر ہے، کیسی اس نے اسلام کی دھجیاں اڑائی ہیں، کیسے ناجائز حرام کاموں کو کروا رہا ہے، سب جانتے تھے۔ امام حسین بھی جانتے تھے۔ امام حسین بولے ایسی بات ہے تو آپ اعلان کر دیں، باہر نکل کر مجھے اندر بلا کے کیا کہہ رہے ہیں، اندر بلا کر تنہا مجھے کیا سمجھا رہے ہیں آپ؟ اگر ایسی بات ہے تو باہر اعلان کر دیں پورے مدینہ منورہ میں۔ حضرت ولید بن عقبہ گورنر تھے، انہیں معلوم تھا کہ اگر اعلان کر دیا یزید کی حالات سے تمام تر لوگ واقف ہیں، انتشار ہو جائے گا، جنگ ہو جائے گی۔ تو امام حسین کو سمجھا رہے تھے اس وجہ سے کہ امام حسین مان گئے تو سب مان جائیں گے، لیکن امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی اور مدینہ منورہ کو چھوڑ کر اپنے گھر گئے۔ گھر جانے کے بعد خاندان علی کو لیا، جس میں آپ کی بہن حضرت زینب تھیں۔ حضرت زینب کے جو بیٹے تھے حضرت امام حسین کے بھانجے اون و محمد تھے، امام علی مقام کے صاحبزادے علی اکبر اور امام زین العابدین، اور چھوٹے صاحبزادے جن کی ابھی پیدائش ہوئی تھی، تقریباً 1 ماہ کی عمر تھی، حضرت علی اصغر، حضرت عباس علمبردار اور آپ کے بھائی امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم اور دیگر خاندان علی کے افراد تھے، جو یہ قافلہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکۃ المکرمہ ہجرت فرما گیا۔ میرے اور آپ کے آقا مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ آئے، لیکن امام حسین وہاں سے قافلہ گیا، پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر گئے، اجازت لی، رونے لگے، گڑ گڑا رہے تھے، آنسو نکل رہے تھے کہ یا رسول اللہ، نانا جان، ہم سے وہ مدینہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے جس مدینے میں ہماری یادیں ہیں، جس مدینے میں ہم آپ کے کاندھوں کی سواریاں کرتے تھے، گھوما کرتے تھے، وہ مدینہ ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جنت البقیع حضرت فاطمۃ الزہرا کی قبر انور پر گئے، وہاں پہ امام حسین نے اجازت لی۔ اس کے بعد مکۃ المکرمہ گئے، مکۃ المکرمہ میں رہنے لگے۔ تو حضرات محترم، پھر اس کے بعد حضرت امام علی مقام کوفے والوں کی ایک تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کوفے والے جو ہیں، یہ کوفہ جو شہر ہے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں بسایا گیا تھا۔ کوفے والے حضرت علی کے بڑے چاہنے والے تھے، اہل بیت سے بڑی محبت رکھتے تھے، بڑی الفت رکھتے تھے، اہل بیت اطہار سے بڑا عشق کرتے تھے، لیکن دھوکہ بھی دے دیتے۔ امام حسن کو زہر کوفے میں ہی دیا گیا، حضرت علی کو بھی تکالیفیں دی گئیں کوفے والوں نے ہی۔ تو یہ کوفے والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھنا شروع کرے،
کہا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام حسین کے گھر والوں نے کہا کہ وہ لوگ صحیح نہیں ہیں، وہ دھوکہ دے دیتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ آپ بابا جان علی کے ساتھ کیا ہوا، امام حسن کے ساتھ کیا ہوا۔ بہت خط لکھے، لیکن امام حسین مکۃ المکرمہ سے کوفے ہجرت نہیں فرمائی، کوفے نہیں گئے۔ تب بے شمار خطوط لکھنے کے بعد کوفے والوں نے ایک خط لکھا کہ امام عالی مقام اگر آپ یہاں نہیں آئے، قیامت کے دن رب پوچھے گا کہ تم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی، تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے تیرے محبوب کے نواسے سے کہا تھا، بلایا تھا، لیکن تیرے محبوب کا نواسہ نہیں آیا تھا، اس وجہ سے ہمیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑی، یزید کی بیعت قبول کرنا پڑی۔ تو مجبور ہو کر امام حسین کوفے جانے کے لیے تیار ہو گئے، راضی ہو گئے۔ اب کوفے جانے کے لیے راضی ہو گئے امام عالی مقام، تو انہوں نے، آپ کے خاندان والوں نے کہا کہ پہلے آپ اس شہر کا جائزہ لینے کے لیے کسی بھروسے مند، اعتبار کرنے والے شخص پر، جس پہ آپ کا اعتبار ہو، بھروسہ ہو، اس کو بھیج کر جائزہ لیجئے تاکہ پتہ لگا سکے کہ اس شہر کا ماحول کیا ہے، حالات کیسے ہیں۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل یہ کوفے کا جائزہ لینے کے لیے گئے۔ تو حضرات محترم، اس کے بعد کی جو تواریخ ہے، امام مسلم نے کیا کیا، ان کی شہادت کیسے ہوئی، اور ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی گئے تھے، محمد اور ابراہیم، یہ دو بیٹے تھے، تقریباً 7-8 سال کی عمر تھی حضرت امام مسلم بن عقیل کے ان صاحبزادوں کی، یہ بھی ساتھ میں گئے تھے۔ ان کی شہادت کیسے ہوئی آگے دوسرے پارٹ میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔